السلام علیکم دوستوں، یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قبل کا واقعہ ہے، جب روم پر ایک شہنشاہ اگستس حکومت کیا کرتا تھا۔ اس نے فلسطین پر اپنا ایک گورنر ہیروڈس کو مقرر کر دیا تھا۔ فلسطین اس وقت تجارتی و زراعتی لحاظ سے بہت مشہور تھا اور روم کے سلطنت کو فلسطین سے بہت زیادہ مالی فائدہ تھا، اس لیے ہیروڈس روم کے سیزر کا چہیتا تھا۔ اس وقت ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو بھی جاری تھی۔ ہیروڈس یروشلم کے یہودیوں میں بڑا مشہور تھا۔ جب ہیروڈس کے استبل کے ایک ملازم کی بیٹی جس کا نام ہیروڈیاس تھا، جو بہت خوبصورت تھی، حسن کے ساتھ ساتھ وہ بہت مغرور بھی تھی، ہیروڈیس کی خواہش تھی کہ اس کا یہ حسن کسی بادشاہ کے ملکہ یا شہزادی بننے کے قابل ہے اور کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کی یہ خواہش جنون میں بدل گئی۔ جب یہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو مکمل ہوئی تو روم کے بادشاہ سیزر خود آیا تھا۔ اس وقت یروشلم میں جشن کا سماں تھا۔ اس موقع پر ہیروڈیس کی ملاقات بادشاہ کے دوسرے بیٹے فلپ سے ہوئی۔ فلپ پہلے سے شادی شدہ تھا، لیکن اس دور میں بادشاہوں اور امراؤں کی دوسری اور تیسری شادی معمول تھی۔ فلپ نے ہیروڈیس سے شادی کی۔ ہیروڈیس اچانک جھونپڑی سے محل میں آ گئی اور ملکہ بننے کا خواب دیکھنے لگی۔ فلپ اپنے ریاست کے لیے وارث چاہتا تھا اور ہیروڈیس کی امید سے ہونے کے کوئی چانسز نہیں تھے، اور ہیروڈیس پریشان رہنے لگی۔ اس کی ایک کنیز نے ہیروڈیس کو ایک بوڑھی عورت سے ملوا دیا۔ اس بوڑھی عورت نے ہیروڈیس کو بتایا کہ تمہاری اولاد ضرور ہوگی اور اس کا نام دنیا اس کی عظیم برکرداری کی وجہ سے جانے گی۔ کچھ دن بعد ہیروڈیس کی ایک بیٹی ہوئی جس کا نام سلومی رکھا گیا۔ اس سے فلپ کچھ زیادہ خوش نہیں تھا اور آہستہ آہستہ ہیروڈیس کی اہمیت کم ہو گئی۔ کچھ عرصہ بعد سیزر کی وفات ہو گئی اور سلطنت تقسیم ہو گئی۔ سلطنت کا جو زیادہ منافع کمانے والا خطہ تھا وہ فلپ کے چھوٹے بھائی اینٹیپاس کو مل گئی۔ کچھ دنوں بعد فلپ کی سالگرہ کے موقع پر روم سے اعلیٰ امراء و حکمران آئے تھے اور فلپ کے چھوٹے بھائی اینٹیپاس بھی آئے تھے۔ ہیروڈیس نے اپنی اداؤں سے اینٹیپاس کو متاثر کیا اور اس سے وعدہ لے لیا کہ اگر وہ اس کے ساتھ بھاگے تو وہ ہیروڈیس کو ملکہ عالیہ بنائے، جس کا اینٹیپاس نے وعدہ کیا، اور اینٹیپاس ہیروڈیس کو وہاں سے بھگا کر لے گیا۔ اس پر دونوں بھائیوں میں بہت جنگیں بھی ہوئی، لیکن بعد میں روم کی مداخلت پر دونوں میں صلح ہو گئی۔ صلح میں بطور تعاون منافع والے علاقے فلپ کو دو دیے گئے اور ہیروڈیس اینٹیپاس کے پاس رہ گئی۔ ان دنوں حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں تبلیغ کیا کرتے تھے۔ عیسائی ان کو یوحنا کے نام سے بھی جانتی ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک برگزیدہ پیغمبر تھا، وہ لوگوں میں حق بات کہتا تھا اور اینٹیپاس کے اپنے بیوی کو اغوا کرنے کو برائی کہتا تھا۔ اینٹیپاس حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اس بات پر کچھ نہیں کہتے تھے، لیکن ہیروڈیس کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس نے کئی بار اینٹیپاس کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم صادر کرنے کا اصرار کیا، لیکن اینٹیپاس نے کوئی حکم نہیں دیا۔ چنانچہ ہیروڈیس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قید کر کے ان کو اپنے باغ کے پودوں کے پانی پر لگا دیا۔ ہیروڈیس کی بیٹی سلومی، جو ماں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، کو ماں نے رقص سیکھنے پر لگا دیا تھا۔ اینٹیپاس کے سالگرہ کے موقع پر سلومی نے سلطنت کی وراثت پانے کے لیے اینٹیپاس کے سامنے ایک بہت ہی بیہودہ اور فحش رقص کیا، جس سے اینٹیپاس بہت متاثر ہوا اور بادشاہ نے پوچھا کہ سلومی جو چاہتے ہو وہ بتاؤ، تو سلومی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا بتایا، جس پر اینٹیپاس نے نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم صادر کیا، اور اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ کچھ دن بعد روم کے سیزر ٹائیویریس اور اینٹیپاس کے درمیان کچھ ناراضگی ہو گئی اور اس نے اپنے بھتیجے ایگرپا کو اینٹیپاس پر چڑھائی کرنے کا حکم جاری کیا۔ ایگرپا نے اینٹیپاس کو شکست دے کر اینٹیپاس اور اس کی بیوی ہیروڈیس کو گرفتار کر کے گلی کوچوں میں گھما کر روم لے گیا اور بعد میں اسپین کے صحراؤں میں پینکواک اور بھوک اور پیاس سے مار دیا۔ سلومی اقربا کے بھتیجے اربلوبلس کی غلامی میں رہی۔ یہ کہانی ایک مغرور اور تکبر سے بری ایک ملکہ کی ہے جس نے اپنی ساری زندگی حوص تعیش پرستی اور تکبر میں گزار دی۔